صفحہ نمبر 24 اور آیت نمبر 73 ختم ہو کر 74 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 73 ختم ہو کر 74 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، ان کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ فرشتے دو مقاصد لے کر آئے تھے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانی تھی، اور دوسرا قوم لوط پر عذاب نازل کرنا تھا. کل ہم نے پڑھا تھا جو خوشخبری والا معاملہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، بیٹے کے بعد پھر پوتے کی خوشخبری سنائی. اس کے بعد اب دوسرا جو معاملہ تھا قوم لوط پر عذاب کا نازل کرنا، اس کا تذکرہ آج شروع ہو رہا ہے. فلما پس جب ذہبا دور ہو گیا، عن ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پس جب دور ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الروع ڈر. ابراہیم علیہ السلام کا جب ڈر جاتا رہا، ختم ہو گیا، وہ فرشتوں کو اجنبی شکل میں، اور ان کا جو رویہ تھا فرشتوں کا ابتداء میں وہ بھی اجنبی سا تھا، تو تھوڑا سا ڈر سا محسوس ہوا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، وجاءتہ اور ان کے پاس آ چکی یا ان کو مل چکی، البشرا خوشخبری، اور خوشخبری بھی ان کو مل چکی بیٹے کی. یجادلنا تو وہ ہم سے بحث کرنے لگے، فی قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے. اصل میں نبی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا. آخری حد تک نبی کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عذاب نہ آئے، لوگ بچ جائیں. دعا کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام، ساری زندگی اسی کام پہ لگاتے ہیں کہ دنیا عذاب سے بچ جائے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے. جب انہیں پتہ لگا کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کے جا رہے ہیں، تو ان کا دل ڈر گیا. عذاب معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا عذاب. اہتمام کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا جائے تو پھر پیچھے بچتا کچھ نہیں. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ عذاب ٹل جائے. تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حوالے سے کچھ بات کرنے لگے. قرآن کریم نے اس کو بحث کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. جدال ویسے تو لفظ ہے، جدال کا معنی بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی بندہ اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا زور دینے کی کوشش کر رہا ہے. یجادلنا فی قوم لوط، تو قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے بحث کرنے لگے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ابراہیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، لحلیم بڑے ہی بردبار تھے، اواہ بہت نرم دل تھے. اواہ نرم دل، منیب اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے بہت زیادہ. تو ان کی جو نرم دلی تھی، ان کی جو بردباری تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ عذاب نہ آئے، عذاب ٹل جائے کسی طرح. تو اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات کو اب جانے دو. اعرض عن ھذا، اس بات کو چھوڑ دو.
انہو بے شک قد جاء آ چکا امر ربک آپ کے رب کا حکم، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا، وَإِنَّهُمْ اور بے شک آتیہم ان لوگوں پہ اب آنے والا ہے عذاب ایسا عذاب غیر مردود جو پھر واپس پلٹنے والا نہیں، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو واپس پلٹنے والا نہیں ہے۔ وَلَمَّا اور جب جاءت پہنچے رسولنا ہمارے فرشتے لوطا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے سیئا پریشان ہو گئے بہم ان کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اور یہ بات کل گزر چکی ہے کہ ان کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کے اندر، اور یہ فرشتے جو تھے یہ نوجوانوں کی شکل کے اندر آئے تھے، نوجوانوں کی شکل کے اندر، خوبصورت نوجوان، اور ایسے نوجوانوں کو تو وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے تاکہ ان سے اپنی ہوس پوری کریں۔ اب یہ مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جب پہنچے ہیں تو پریشان ہونا بنتا ہے ان کا۔ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَضَاقَ اور پریشان ہو گیا بِهِمْ ان کا زرع دل، تنگ ہو گیا، یا پریشان، ان کا دل پریشان ہو گیا، ان کا دل تنگ ہو گیا، وہ گھبرا گئے ان کو دیکھ کر اور ان کا دل پریشان ہو گیا۔ وقال اور فرمانے لگے ھذا آج تو یوم عصیب بڑا ہی مشکل دن ہے، آج تو کوئی بڑا ہی مشکل دن ہے۔ وجاءہ اور آئی قومہ ان کی قوم یہرعون دوڑتے ہوئے الی ان کی طرف۔ اگر اس کیفیت کو مد نظر رکھ کر مفہومی ترجمہ کریں تو وہ بنے گا نعرے مارتے ہوئے، وہ نعرے مارتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے۔ وَمِن قبل اور اس سے پہلے کانو تھے وہ یعملون کرتے السیئات برے کام، اور وہ پہلے سے ہی برے کام کرتے آ رہے تھے۔ قال حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے یا قومی اے میری قوم، ہؤلائی دیکھو یہ بناتی میری بیٹیاں، ہؤلائی بناتی دیکھو یہ میری بیٹیاں، ہن وہ اطہر پاکیزہ ترین ہیں، لکم تمہارے لیے، ہؤلائی بناتی دیکھو یہ میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین ہیں۔ فاتقوا اللہ سو اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی اور مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں۔ یہ جو کہا نا میری بیٹیاں پاکیزہ تر ہیں تمہارے لیے، مفسرین کرام نے اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی قوم کے لیے ایک روحانی باپ کی سی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ نبی کی بیٹیوں کی حیثیت رکھتی ہیں، روحانی بیٹیاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندو جو پاکیزہ طریقہ ہے اس کے ذریعے سے ان بچیوں سے نکاح کر کے تم اپنی ضرورت پوری کرو۔ اپنا اطہرونا پاکیزہ، پاکیزگی کا طریقہ تو صرف ایک ہے، ورنہ اگر پاکیزگی کا وہ طریقہ نکاح نہ ہو تو پھر مرد کا مرد کے ساتھ ہو یا مرد کا عورت کے ساتھ ہو، دونوں حرام کاری ہیں۔ تو اطہرو کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکیزہ طریقہ اختیار کرو اور ان سے نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، سیدھا سادہ شرعی طریقہ، ہر نبی کی سنت کے اندر یہی طریقہ۔ اور دوسرا معنی اگر بناتی میری بیٹیوں سے
ان کی اپنی بیٹیاں مراد لی جائیں تب بھی معنی یہ ہوگا کہ دیکھو بھائی تم اگر اپنی یہ فطرت ہے نا تو بھائی میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، نکاح کرو، نکاح کر کے تم ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو۔ تو دونوں صورتوں کے اندر ان کا مقصد قوم کو خباثت سے نکال کر نکاح کے پاکیزہ تعلق کی طرف لانا تھا۔ ہن اطہر لکم، دیکھو اس قوم کی بیٹیاں ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے شرمندہ نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے۔ الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں، رجل الرشید، رجل آدمی، رشید کوئی سمجھدار، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی بھلا مانس آدمی نہیں ہے کہ جو تمہیں یہ بات سمجھائے اور تم سمجھو۔ قالو، وہ آگے سے کہنے لگے، لقد، یقیناً، علمت، آپ جانتے ہیں، ما لنا، نہیں ہے ہمیں، فی بناتک، آپ کی بیٹیوں میں، من حق، کوئی دلچسپی، ہمیں بیٹیوں لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک، لَتَعْلَمُ، آپ یہ بھی جانتے ہیں، ما نرید، کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، انسان کی زندگی میں نا کبھی کبھی بڑے عجیب وقت آ جاتے ہیں جب وہ اپنی بے بسی کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں پر وہ انتہا کی بے بسی محسوس کی۔ قال، فرمانے لگے، لو، کاش، انا، ہوتی، لی، میرے پاس، بکم، تمہارا مقابلہ کرنے کی، قوتاً، طاقت، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، او، یا، آوی، میں مدد حاصل کر سکتا، الی رکن شدید، کسی مضبوط سہارے کی، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس کی مدد حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام مقامی نہیں تھے، حضرت لوط علیہ السلام وہاں کے مقامی نہیں تھے، اس لیے وہاں ان کا خاندان گھرانہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے پڑھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام اور عراق اور ان علاقوں کی طرف آ گئے تھے۔ صدوم کا جو علاقہ تھا، اردن آپ سمجھ لیجئے، ان علاقوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، عموماً نبی اسی قوم کا فرد ہوتا ہے، عموماً نبی اسی قوم کا فرد ہوتا ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے بلکہ یہ ہجرت کر کے اس علاقے میں پہنچے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب ان کا اپنا کوئی گھرانہ نہیں، لوگ ان پر ایمان لائے نہیں۔ ہوتا ہے نا بندے کی فیملی ہوتی ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، 4 بندے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہاں کوئی کھڑا ہونے والا بھی ساتھ نہیں۔ او آوی الی رکن شدید، کوئی بندہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا اس وقت تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں بھی ڈر ہوتا کہ یار اگر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو 4 بندے کھڑے ہوئے ہیں آگے، 8 بندے اس کے ساتھ بھی ہیں۔ لو ان لی بکم قوہ، کاش یا تو میرے اندر تمہارا مقابلہ کرنے کی اتنی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا پھر میں کوئی مضبوط سہارا اس وقت لے سکتا۔ قالو، یہ سارا منظر فرشتے دیکھ رہے تھے، فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انسانی شکل میں آئے نا، نہیں پہچان سکے، انسانی شکل میں آئے حضرت لوط علیہ السلام نہیں پہچان سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکے کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔
یہاں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکے، وہ بھی پریشان ہو گئے. تو اپنی دانش کے اندر تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مہمان ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. تو فرشتے کہنے لگے انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. لن یصلوا، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ الیکا، آپ تک. فاسری، آپ لے چلیے، باہلک، اپنے گھر والوں کو، بقطع، کسی حصے میں، من اللیل، رات کے. آپ رات کے کسی پہر اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے چلیں. گھر والوں سے مراد جو ان پر ایمان لے آئے تھے. ولا یلتفت، اور نہ پیچھے رہے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی بھی، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی. ایمان والوں کو بچانا ہے، وہ ایمان والی نہیں ہے، وہ نہیں بچے گی. انہ مصیبہا، بے شک اس آپ کی بیوی کو بھی پہنچے گا وہ عذاب، ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا. جس عذاب میں یہ قوم مبتلا ہوگی، آپ کی بیوی بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا کی جائے گی. ان، بے شک، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت، الصبح، صبح ہے، صبح ہوتے ہوتے ان پر عذاب آ جائے گا. الیسا، کیا نہیں ہے، الصبح، صبح، بقریب، قریب، بس صبح قریب ہی نہیں ہے، بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. یہ ذرا اچھل کود لیں، صبح دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. فلما، پھر جب، جاء، آ پہنچا، امرنا، ہمارا حکم، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی ہمارا عذاب آ پہنچا. جعلنا، تو ہم نے کیا، عالیہا سافلہا، عالیہا، ان کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، ان کا نیچے والا حصہ، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا. مطلب یعنی ان کو، جو اس کی تفصیل مفسرین کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے وہ تمام علاقہ کہ جس میں وہ لوگ آباد تھے، زمین کھرچی ہے نیچے سے انہوں نے، اور کھرچ کر زمین کا وہ سارا ٹکڑا اٹھایا ہے، اور اٹھا کر کافی اونچائی پہ لے جا کے اس کو یوں پلٹا ہے. عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو، اسی لیے ان کے لیے ایک لفظ اور بھی آتا ہے، والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیوں والے، الٹائی گئی بستیوں والے. یہ قوم لوط ہی ہیں، تو ان پر ایک عذاب تو یہ آیا. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر، من سجیل، نوکدار، منضود، مسلسل نوکدار پتھروں کی ان کے اوپر بارش برسائی. مسومتن، جو کہ نشان زدہ تھے، عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے. نشان زدہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے ہر پتھر متعین تھا کہ یہ فلاں شخص کو لگنا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ہر پتھر متعین تھا کہ یہ فلاں شخص کو لگنا ہے. اب یہ جو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ہاں، گائیڈڈ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، آپ کسی بھی ٹارگٹ کی طرف اس کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے، تو اس کا تصور اللہ نے بہت پہلے قرآن مجید میں دیا تھا. مسومۃ عند ربک، اور وہ جو پتھر تھے وہ آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے. وما ہیا، اب یہ جو جملہ ہے نا، یہاں تک وہ جو سارا واقعہ بیان ہونا ہو چکا، اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، کفار کو مخاطبین کر کے، حضور کے زمانے کے، کہ وما ہیا،
نہیں ہے یہ بستی یہ جس پر عذاب آیا اور جس پر پتھر برسے اور جس کو الٹا دیا گیا، پٹخ دیا گیا، نہیں ہے یہ من الظالمین ان ظالموں سے ببعید دور، یہ ان ظالموں سے دور نہیں ہے. جا کے دیکھتے ہیں. بلکہ ہم 14ویں پارے میں پڑھیں گے وَإِنَّهُمَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ برسر راہ ہیں. یہ جب جاتے ہیں نا یہ لوگ اپنے تجارتی کاموں کے لیے یا سفر پہ نکلتے ہیں تو یہ ان راستوں کے قریب سے گزرتے ہیں، یہ برسبیل راستہ ہیں. تو وما ہی من الظالمین ببعید، تو یہ جو بستی ہے یہ ان ظالموں سے دور نہیں ہے. تو جا کے انجام دیکھائیں. بس یہاں